اعمال باب نمبر 5، ہننیا اور سفیرہ۔ ایک اور آدمی تھا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنی کوئی زمین بیچ دی۔ ان کے نام ہننیا اور سفیرہ تھے، لیکن ہننیا پوری رقم رسولوں کے پاس نہ لایا، بلکہ اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھ چھوڑا اور باقی رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ اس کی بیوی بھی اس بات سے واقف تھی، لیکن پطرس نے کہا، ہننیا، ابلیس نے آپ کے دل کو یوں کیوں بھر دیا ہے کہ آپ نے روح القدس سے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ آپ نے زمین کی رقم کے کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ کیا یہ زمین فروخت کرنے سے پہلے آپ کی نہیں تھی؟ اور اسے بیچ کر کیا آپ پیسے جیسے چاہتے استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے کیوں اپنے دل میں یہ ٹھان لیا؟ آپ نے ہمیں نہیں بلکہ خدا کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ہننیا فرش پر گر کر مر گیا، اور تمام سننے والوں پر بڑی دہشت طاری ہو گئی۔ جماعت کے نوجوانوں نے اٹھ کر لاش کو کفن میں لپیٹ دیا اور اسے باہر لے جا کر دفن کر دیا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے تو اس کی بیوی اندر آئی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ شوہر کو کیا ہوا ہے۔ پطرس نے اس سے پوچھا، مجھے بتائیں، کیا آپ کو اپنی زمین کے لیے اتنی ہی رقم ملی تھی؟ سفیرہ نے جواب دیا، جی اتنی ہی رقم تھی۔ پطرس نے کہا، کیوں آپ دونوں رب کے روح کو آزمانے پر متفق ہوئے؟ دیکھو، جنہوں نے آپ کے خاوند کو دفنایا ہے وہ دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ کو بھی اٹھا کر باہر لے جائیں گے۔ اسی لمحے سفیرہ پطرس کے پاؤں میں گر کر مر گئی۔ نوجوان اندر آئے تو اس کی لاش دیکھ کر اسے بھی باہر لے گئے اور اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا۔ پوری جماعت بلکہ ہر سننے والے پر بڑا خوف طاری ہو گیا۔ معجزے۔ رسولوں کی معرفت عوام میں بہت سے الہی نشان اور معجزے ظاہر ہوئے۔ اس وقت تمام ایماندار یک دلی سے بیت المقدس میں سلیمان کے برآمدے میں جمع ہوا کرتے تھے۔ باقی لوگ ان سے قریبی تعلق رکھنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ عوام ان کی بہت عزت کرتے تھے تو بھی خداوند پر ایمان رکھنے والے مرد و خواتین کی تعداد بڑھتی گئی۔ لوگ اپنے مریضوں کو چارپائیوں اور چٹائیوں پر رکھ کر سڑکوں پر لاتے تھے تاکہ جب پطرس وہاں سے گزرے تو کم از کم اس کا سایہ کسی نہ کسی پر پڑ جائے۔ بہت سے لوگ یروشلم کے ارد گرد کی آبادیوں سے بھی اپنے مریضوں اور بدروح گرفت عزیزوں کو لاتے اور سب شفا پاتے تھے۔ رسولوں کی اظہار ثانی۔ پھر امام اعظم صدوقی فرقے کے تمام ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا۔ حسد سے جل کر انہوں نے رسولوں کو گرفتار کر کے عوامی جیل میں ڈال دیا، لیکن رات کو رب کا ایک فرشتہ قید خانے کے دروازوں کو کھول کر انہیں باہر لایا۔ اس نے کہا، جاؤ بیت المقدس میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اس نئی زندگی سے متعلق سب باتیں سناؤ۔ فرشتے کی سن کر رسول صبح سویرے بیت المقدس میں جا کر تعلیم دینے لگے۔ اب ایسا ہوا کہ امام اعظم اپنے ساتھیوں سمیت پہنچا اور یہودی عدالت عالیہ کا اجلاس منعقد کیا۔ اس میں اسرائیل کے تمام بزرگ شریک ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے ملازموں کو قید خانے میں بھیج دیا تاکہ رسولوں کو لا کر ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ رسول جیل میں نہیں ہے۔ وہ واپس آئے اور کہنے لگے، جب ہم پہنچے تو جیل بڑی احتیاط سے بند تھی اور دروازوں پر پہرے دار کھڑے تھے، لیکن جب ہم دروازوں کو کھول کر اندر گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سن کر بیت المقدس کے پہرے داروں کا کپتان اور رہنما امام بڑی الجھن میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ اتنے میں کوئی آ کر کہنے لگا، بات سنیں، جن آدمیوں کو آپ نے جیل میں ڈالا تھا وہ بیت المقدس میں کھڑے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تب بیت المقدس کے پہرے داروں کا کپتان اپنے ملازموں کے ساتھ رسولوں کے پاس گیا اور انہیں لایا، لیکن زبردستی نہیں، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ جمع شدہ لوگ انہیں سنگسار نہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے رسولوں کو لا کر اجلاس کے سامنے کھڑا کیا۔ امام اعظم ان سے مخاطب ہوا، ہم نے تو تم کو سختی سے منع کیا تھا کہ اس آدمی کا نام لے کر تعلیم نہ دو۔ اس کے برعکس تم نے نہ صرف اپنی تعلیم یروشلم کی ہر جگہ تک پہنچا دی ہے، بلکہ ہمیں اس آدمی کی موت کے ذمہ دار بھی ٹھہرانا چاہتے ہو۔ پطرس اور باقی رسول نے جواب دیا، لازم ہے کہ ہم پہلے خدا کی سنیں پھر انسان کی۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے عیسیٰ کو زندہ کر دیا، اسی شخص کو جسے آپ نے صلیب پر چڑھوا کر مار ڈالا تھا۔ خدا نے اس کو حکمران اور نجات دہندہ کی حیثیت سے سرفراز کر کے اپنے داہنے ہاتھ بٹھا لیا تاکہ وہ اسرائیل کو توبہ اور گناہوں کی معافی کا موقع فراہم کرے۔
ہم خود ان باتوں کے گواہ ہیں اور روح القدس بھی جسے خدا نے اپنے فرمان برداروں کو دے دیا ہے۔ یہ سن کر عدالت کے لوگ طیش میں آ کر انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک فریسی عالم اجلاس میں کھڑا ہوا جس کا نام جملیل تھا۔ پوری قوم میں وہ عزت دار تھا۔ اس نے حکم دیا کہ رسولوں کو تھوڑی دیر کے لیے اجلاس سے نکال دیا جائے۔ پھر اس نے کہا، میرے اسرائیلی بھائیوں، غور سے سوچیں کہ آپ ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں گے، کیونکہ کچھ دیر ہوئی تھیوداس اٹھ کر کہنے لگا کہ میں کوئی خاص شخص ہوں۔ تقریباً 400 آدمی اس کے پیچھے لگ گئے، لیکن اسے قتل کیا گیا اور اس کے پیروکار بکھر گئے۔ ان کی سرگرمیوں سے کچھ نہ ہوا۔ اس کے بعد مردم شماری کے دنوں میں یہودا گلیلی اٹھا۔ اس نے بھی کافی لوگوں کو اپنے پیروکار بنا کر بغاوت کرنے پر اکسایا، لیکن اسے بھی مار دیا گیا اور اس کے پیروکار منتشر ہوئے۔ یہ پیش نظر رکھ کر میرا مشورہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، انہیں جانے دیں۔ اگر ان کا ارادہ یا سرگرمیاں انسانی ہیں تو سب کچھ خود بخود ختم ہو جائے گا، لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو آپ انہیں ختم نہیں کر سکیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آخرکار آپ خدا ہی کے خلاف لڑ رہے ہوں۔ حاضرین نے اس کی بات مان لی۔ انہوں نے رسولوں کو بلا کر ان کو کوڑے لگوائے۔ پھر انہوں نے انہیں عیسیٰ کا نام لے کر بولنے سے منع کیا اور پھر جانے دیا۔ رسول یہودی عدالت عالیہ سے نکل کر چلے گئے۔ یہ بات ان کے لیے بڑی خوشی کا باعث تھی کہ خدا نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ عیسیٰ کے نام کی خاطر بے عزت ہو جائے۔ اس کے بعد بھی وہ روزانہ بیت المقدس اور مختلف گھروں میں جا جا کر سکھاتے اور اس خوشخبری کی منادی کرتے رہے کہ عیسیٰ ہی مسیح ہے۔